اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کا آج کا دن کامیابیوں اور خوشیوں کا دن ثابت ہو۔ آج ہم پروگرام کو پھر دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے تازہ ترین خبروں کے حوالے سے، جن پہ خصوصی طور پہ ہم کشمیر کے بارے میں بات کریں گے، اور کشمیر کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے وزیر اعظم پاکستان کے دورہ چین کے حوالے سے۔ اور دورہ چین کے حوالے سے جو اس وقت سب سے بڑی سرخی ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے کہ کاش میں بھی چینی جو قیادت ہے اس کی تقلید کرتے ہوئے 400 وزیر، جس طرح انہوں نے 400 وزیروں کو کرپشن کے جرم میں جیل میں بھیجا ہے، میں 500 لوگوں کو بھیج سکوں۔ یہ انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا ہے وہاں پہ۔ خیر، اس کے علاوہ اس وقت جو چینی دورہ ہے اس پہ جو بات ہو رہی ہے وہ سی پیک کا جو پہلا مرحلہ ہے اس کے تکمیل ہونے کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور کچھ جو پرانی یادداشتیں اور جو ایگریمنٹس وغیرہ ہیں ان کے حوالے سے جو ہے دوبارہ سے دستخط ہوئے ہیں، یہ ہے معاملہ۔ اور کشمیر کے حوالے سے جو خاص خبر ہے وہ یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی گھر گھر تلاشی اور فائرنگ سے 2 نوجوان شہید، یہ ہے ایک خاص خبر۔ اپوزیشن کے حوالے سے کچھ خبریں ہیں کہ وہ ایک آزادی مارچ، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ہم نے گرا دینی ہے اس مظاہرے سے، اور حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ حکومت کو جلد سے جلد چھوڑ دیں، مستعفی ہو جائیں سارے، دوبارہ سے انتخابات کروائے جائیں، اور اس طرح کی کچھ یہ ہیں اس وقت ملکی صورتحال جو خبریں اخبار بتا رہا ہے۔ اور ایک خبر جو واقعی بالکل بھی اچھی نہیں ہے، جس کے اوپر ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، وہ یہ کہ دوائیوں کی قیمتوں میں 7% اضافہ ہو چکا ہے، اور یہ ایک بالکل اچھی بات نہیں ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں پہ صحت کے معاملات، صحت کی سہولیات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوں، وہاں پہ ادویات کی قیمتوں میں اس طرح اضافہ ہونا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اس پہ سب کو ایکشن لینا ہوگا۔ ان دوائیوں کی جو کمپنیاں ہیں یہ ان کمپنیوں کو مطلب سننا ہوگا بیٹھ کے کہ کس وجہ سے پرائسز جو ہیں بڑھ رہی ہیں، ان کے پرابلم سالو کرنے ہوں گے، کسی نہ کسی طرح دوائیوں کی قیمتوں کو کم کرنا پڑے گا۔ ہم کم از کم بیماروں کا، مریضوں کا تو خیال کر سکتے ہیں۔ خیر، پروگرام میں بات کریں گے جناب ہم آج کی تازہ ترین خبروں کے حوالے سے، اور ایک چیز میں اور ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں اس میں کہ فرانس نے منگل کے روز پہلا رافیل فائٹر جیٹ جو ہے وہ انڈیا کے حوالے کر دیا ہے، اور جو وزیر دفاع ہے انڈیا کا راجہ ناتھ سنگھ، اس نے جناب شستر پوجا کی ہے، یعنی اسلحے کی پوجا کی ہے، اور طیارے پہ سندور سے اوم لکھوایا گیا ہے، طیارے پہ ناریل اور لڈو چڑھائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو طیارہ ہے اس کے پہیے کے نیچے 2 لیمو بھی رکھے گئے ہیں، تو یہ ان سارے معاملات سے شاید ان کی جو فضائیہ ہے اس کا وزن تھوڑا سا بڑھ جائے گا۔ مگر خیر، ابھی بھی اصل جو بات ہے نا اس ساری جو خبر تھی، اس میں جو اصل جو خبر تھی وہ یہ تھی کہ یہ 32 طیارے خریدے جا رہے ہیں، اور 32 طیارے خریدنے کے بعد انہوں نے آپس میں یہ جو بات کی ہے، ڈسکشن کی ہے، تو اس میں یہ تھا کہ اگر ہمیں پاکستان اور چین سے جنگ کرنی ہے تو ہمیں اور طیارے بھی خریدنے پڑیں گے۔ مطلب اس سب میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جنگی جنون، وہ اس وقت ان کے سر پہ جو ایک لڑنے کا ایک بھوت سوار ہوا ہے، یا کس غلط فہمی میں ہمارا دشمن پڑوسی ہے۔ آج ہم اس حوالے سے ہی بات کریں گے۔ میں سب سے پہلے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں۔ میرے ساتھ مہمانوں میں جو پہلے مہمان ہیں ایک تجزیہ کار ہے جناب ہمایوں عثمان صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ آپ الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں جناب انتخاب عالم صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ تھینک یو ویری مچ سر، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں فہیم صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ زبردست۔ اور میرے تیسرے مہمان ہمارے بڑے عزیز جناب سید شہریار داؤد صاحب، ریسرچر ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں شاہ صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے صاحب، ماشاءاللہ۔ اچھا ہمایوں صاحب، ہم سب سے پہلے تو جو شروع کرتے ہیں
کشمیر کے حالات سے جو ہے وہ بات شروع کرتے ہیں. گھر گھر تلاشی ہو رہی ہے, 2 نوجوان شہید کر دیے ہیں جو انڈین فورس ہے اس میں. تو مطلب یہ ہماری کوششیں, ہم جتنی ایفرٹس ہو رہی ہیں, مطلب ہر پلیٹ فارم پہ ہم اس کو ایک انٹرنیشنل ایشو بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں, تو اب دنیا مطلب پریشر اگر انڈیا پہ کیوں نہیں ڈال رہی ہے, اور انڈیا کی طرف سے اس طرح کے معاملات رک کیوں نہیں رہے ہیں ظلم کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کیا پدی اور کیا پدی کا شور ہوا ہندوستان جو اپنے آپ کو کسی غلط فہمی میں ہے. وہ ہم نے جو ایٹم بم بنائے ہیں میرا خیال وہ مودی کی کسی شادی میں پھوڑنے کے لیے نہیں بنائے. اور پھر آغاز کروں گا اپنے دین سے اور اپنے ایمان سے کہ اللہ تعالیٰ نے کھل کر ہمیں کہہ دیا کہ یہود و انصار تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. تو بیسکلی یہ خطہ جو انڈیا کی جو غلط فہمی میں نا, بیسکلی یہ بلاک بننے جا رہا ہے دنیا کے اندر, ایک طاقت کا نیا امریکہ اور اس کے ساتھ انڈیا جو جڑ گیا, اور اس طرف ایک رشیا, چائنا, ترکی, ایران, پاکستان, جرمنی بھی اس میں آ گیا. اور پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے. بیسیکلی پاکستان ابھی تک امریکہ سے ڈپلومیسی کے طور پر اس سے بھی بنانا چاہ رہا ہے اور اس بلاک سے بھی بنانا چاہ رہا ہے, لیکن اب فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا. دیکھیں فرانس وہاں کھڑا ہو گیا اس بلاک کے ساتھ جا کر, اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو تلقین دی ہے نا پہلی, جس کو آج پوری قوم بھول گئی ہے, وہ سب سے بڑی تلقین تھی جہاد کی. آپ کے اندر سے آپ نے جہاد کا چیپٹر ختم کر دیا کلاسوں کے اندر سے. دیکھیں مسلمانوں پہ فرض ہے کہ جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو اور وہاں مسلمان جا کر مسلمانوں کے لیے جہاد کرے, ان کے لیے لڑیں, ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہو, ان کے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. 66 ڈیز ہو گئے ہیں کرفیو کو آج, 66 ڈیز. مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں کہ میرے بچے جو مسلمان بچے کلمہ گو ہیں, آج وہ محفوظ ہیں وہاں پر؟ نہیں ہیں بھائی محفوظ. آج ان کے گھروں میں کھانے کو ہیں نہیں ہے بھائی, دوائیاں نہیں ہیں, فاقہ کشی پہ 4 دن آپ گھر پر مسرور ہو جائیں, آپ کی تنخواہ نہ ملے, آپ یہاں شور ڈال دیتے ہیں. لیکن وہ 66 دن سے فاقہ کشی پہ اور بھوک سے مر رہے ہیں. صرف تقریروں سے ملک آزاد نہیں ہوتے, ملک جد و جہد سے آزاد ہوتے ہیں, لڑائی سے آزاد ہوتے ہیں. فیصلہ کرنا ہوگا پاکستان کو بھی نا. ایک طرف تو ہم اس کو اپنا شہر کہتے ہیں کشمیر کو, اور دوسری طرف یہ باتوں سے نہیں چلے گا کچھ بھی. آپ نے جہادی تنظیموں پہ بینڈ لگا دیا. بھائی کس طرح لگا دیا آپ نے جہادی تنظیموں پہ بینڈ؟ جہاد تو آپ کا مین رکن ہے اسلام کا. آپ نے وہ نہیں دیکھا کہ اس جہاد کے نام پہ آپ کے اپنے ہی ملک میں بم پھوٹنا شروع ہو گئے, جہاد ہونا شروع ہو گئے. مطلب جہاد کی ٹرم جو ہے وہ اگر دین کو کوئی رہنمائی کی ہے تو اس کو مس یوز بھی کیا جا رہا تھا. وہ تو یہود و انصار کے ایجنٹ تھے نا جو یہ سارا کچھ کرتے ہیں. مسجد کے اندر کون سا مسلمان جا کر دھماکہ کرے گا؟ کون سا دین اسلام کے اندر کہاں لکھا ہے؟ اسلام کے اندر کہاں لکھا ہے؟ وہ جہادی نہیں تھے, وہ یہودیوں کے ایجنٹ تھے. وہ جو جہاد کو ادھر سے تھے, مگر وہ یوز تو ایک ٹائٹل تو یہی یوز کر کے وہ جہاد کو بدنام کرنے لگے. یہ ایک سازش تھی پوری دنیا کی. جہاد یہ نہیں ہے. جہاد یہ کہ جہاں پر دیکھیں جہاد تو یہ بھی کہتا ہے نا کہ اگر تمہارے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور تم لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, لیکن اس کا جو دوست ہے اور تم اس سے دوستی رکھتے ہو تو تم نہیں. تو ٹھیک ہے, دین سے 5.5-6 لاکھ فوج ہے ہماری, یہ کس کام کے لیے ہے؟ یہ اس کی ٹریننگ کس لیے ہو رہی ہے؟ اگر آج بھی ہم سب کو جو ہے وہ جہاد کے لیے خود ہی نکلنا ہے تو پھر ایک ریاست میں رہتے ہوئے, ایک ملک میں رہتے ہوئے ایک وہ عسکری جو طاقت ہے وہ کیوں ہے؟ ریاستیں فیصلہ کرتی ہیں نا جہاد کے لیے. ہماری ریاست کو جانا ہوگا نا فیصلہ کرنا. وہ آرمی چیف کا بیان نہیں دیکھا آپ نے کہ ہم بالکل تیار ہیں, آخری سانس تک لڑیں گے, اور اگر لڑنے کی باری آئی تو ہم بتائیں گے اب سارا کچھ. دیکھیں معذرت کے ساتھ میں پاکستانی ہوں, آرمی چیف کی بڑی عزت کرتا ہوں, اور آرمی کی میرے فوجی ہیں, میرے جوان ہیں, لیکن کب؟ جب سب مر جائیں گے. 66 ڈیز یار, آپ 66 دن کسی کو بند کر کے گھر پہ مسرور کر کے رکھ دیں, اس کو خوراک نہ پہنچے, اس کو پانی نہ پہنچے, اس کو آپ کو دوائیوں کی بات کی دوائیاں نہ پہنچے, تو کیسے جیئیں گے وہ؟ جب سب مر جائیں گے, سب فارغ ہو جائیں گے, اس کے بعد جا کر ہم لڑیں گے. ٹھیک ہے, ہمارے صاحب کو یہ کہنا ہے کہ ہمیں جلد سے جلد جو ہے فیصلہ کرنا ہوگا, جنگ کرنی ہوگی, فیصلہ کرنا ہوگا. فیصلہ کیا تو ہوا کہ فیصلہ یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے دین پر چلنا ہوگا یا یہودیوں کی پالیسیوں پہ چلنا ہوگا. صحیح ہے, ہمیں دین پہ فوراً جو ہے چلنا ہوگا. ٹھیک ہے, اور فیصلہ کرنا ہوگا. انتخاب صاحب, آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اپنے؟ ایک بات تو بتاؤں کہ اصل میں واضح پالیسی آج تک پاکستانی حکومت کی سامنے نہیں آ سکی ہے نا. ٹھیک ہے, وہ بڑی اچھی تقریر کر کے UNO سے آئے, اور اس وقت دیکھیں ایک سرد جنگ ہے. آپ کو پتا ہے کہ UNO کے اجلاس کے سائیڈ لائن میں جو ملاقاتیں ہوتی ہیں اس میں باقاعدہ انڈیا وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا ہے, جس میں انڈیا تھا, کینیڈا تھا, آسٹریلیا تھا اور ایک امریکہ تھا. انہوں نے باقاعدہ, یعنی اس وقت حقیقت بات یہ ہے کہ چین کے بڑھتے ہوئے اثرات کو کسی نہ کسی طرح روکنا, ان کے اثرات کو کم کرنا یا اس کا مقابلہ کرنا, یہ ایک اس کی جنگ ہے. کشمیر کا مسئلہ بھی اسی لیے حل نہیں ہو رہا ہے کیونکہ کشمیر کے
کا حل کرنے میں یعنی چین کے مفادات ہیں، اور چین کے مفادات کو یہ بڑے ممالک یا دوسرے جو اس کے اینٹی ہیں وہ قبول نہیں کریں گے. لیکن میں فہیم بھائی یہ بات ضرور کہوں گا کہ جیسے میرے بھائی نے بات بالکل صحیح کہی کہ دیکھیں ہم ہر جگہ ایک بات تو تقریر تو کر کے آ گئے، گفتار کی غازی بن گئے، کردار کی غازی بنو. آپ نے لبریشن فرنٹ کا ایک جلوس جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ اس دباؤ کو استعمال کرتے ہوئے وہ مودی کے خلاف استعمال کریں، آپ نے انہی کے خلاف استعمال کر دیا کہ وہ انڈیا اس کو بہانہ بنا کے حملہ کر دے گا. الٹی بات کی، بیتو کی بات کی ہے. دوسری بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ لائن آف کنٹرول کو عبور کریں گے وہ غدار ہیں. ارے بھائی ہمیں غدار تو کہہ رہے ہیں. دیکھیں جو انڈیا کا جو موقف ہے نا وہ پوری دنیا میں یہ جو عالمی عدالتوں میں وہ جو ایک کیس پیش کرتا ہے وہ کیس یہ ہے کہ پاکستان ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا ہے، نمبر ایک. پھر اس نے کہا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم نے وہاں پہ فوج جو بھیجی ہوئی ہے کشمیر میں اس کی وجہ ہے کہ وہاں پہ دہشت گرد جو کہ پاکستان بھیجتا ہے ہم نے ان کو نکالنے کے لیے اور اس سے صفایا کرنے کے لیے وہاں پہ فوج بھیجی. مطلب یہ اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں اور ان سارے معاملات کو اس سے ہوا ملے گی. اگر کوئی لوگ فرض کریں وہ بارڈر کراس کرتے ہیں تو وہ تو یہ دیکھیں یہ پاکستان بھیج رہا ہے، یہ لوگ یہ دہشت گرد ہیں، یہ معاملات یہ ہماری آرمی پہ حملہ کر رہے ہیں. حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو عوام کا پریشر کو استعمال کر کے دوسروں پہ ڈائیورٹ کریں. جی الٹا نہیں کرتے ہم، یہ کام نہیں کر رہے ہیں. یعنی امریکہ اس کو کسی دوسرے طریقے سے یوز کیا جا سکتا تھا کہ یہ دیکھیں یہ لوگ ہیں، لوگ اس طرح چاہتے ہیں، ہم نے انہیں روکا ہوا ہے. یہ پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ کچھ ہونے والا ہے، خون خرابہ ہوگا، خدا را یہ اور 370 اور یہ جو قانون نافذ کیا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پر اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے شہری تو پھر شہریوں کو کیوں نہیں دے رہے؟ کیوں 66 دن ہو گئے ابھی تک جو ان کو جو ہے تمام رائٹ سے جو ہے ان کو روکا گیا ہے؟ اگر تم اپنے شہری کہہ لو، اگر دہشت گرد تو وہ یعنی یہ تو اپنے رائٹس کے لیے لڑ رہے ہیں نا، پوری قوم ہے. سر ایک وقفے کا وقت ہے، وقفے سے واپس آتے ہیں تو مزید اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. آپ دوستوں کی کالز بھی شامل کریں گے، کہیں شہریار داؤد صاحب سے اسی موضوع کے حوالے سے بات کریں گے. جناب ابھی تک ہمارے 2 مہمانوں سے بات ہوئی ہے اور جو کوئی خاص مطمئن نظر نہیں آ رہے ہمارے یہ مہمان ان ساری کوششوں سے. اور انتخاب صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جنگ ہونی چاہیے اور پاکستان کو مطلب یہ اسٹیپ لے کے اور کشمیر کا جو منہ بند کروانا چاہیے، اور انڈیا کا منہ بند کروانا چاہیے اور کشمیر جو ہے ان کو آزاد دلوانی چاہیے. جہاد کے حوالے سے بات کی تو آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کی رائے بہت اہم ہے اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ الاطہار اجمعین. ہماری قوم کی میں زبوں حالی کی کیا عرض کروں کہ بشمول ان دونوں احباب کے میرے دوستوں کے میں بہرحال اپنا اختلاف رائے کا حق استعمال کروں گا کہ ان دونوں نے خاص ایک بات کی کہ خالی تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن بھائی جو جنرل اسمبلی میں عمران خان میرا کوئی ممیرا چچیرا نہیں ہے، میں بہت سارے معاملات میں سے اختلاف رکھتا ہوں، لیکن ایٹ لیسٹ ہمارے اندر اتنی اخلاقی جرات ہونی چاہیے کہ اگر جس سے آپ اختلاف رکھتے ہیں اگر وہ کوئی اچھا کام کرے اس کو اپریشیٹ کریں. اس فورم کے اوپر عمران خان نے جا کر کے جو تقریر کی وہ بہت زبردست اور ایک مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کی. آئی ڈو اپریشیٹ. دوسری بات یہ کہ جہاد کرنا چاہیے، جہاد سے کوئی انکار نہیں کرتا. صلح حدیبیہ بس ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم نے اسٹڈی نہیں کیا ہوا. صلح حدیبیہ ایک ایسا پیکٹ تھا، میں اس میں سے 1-2 شقیں یعنی سیکشنز بتانا چاہوں گا. ایک اس کے اندر شرط یہ تھی کہ مکے سے اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینے میں آ جاتا ہے تو مکے والوں کے مانگنے پر اس کو واپس کر دیا جائے گا. صحیح ہے. اور مدینے سے اگر کوئی خدا نہ خواستہ مرتد ہو کر مکے چلا جاتا ہے اور یہ لوگ مانگتے ہیں مدینے والے تو وہ مکے والے دینے کے پابند نہیں ہیں. ٹھیک ہے. بالکل ون سائیڈڈ مخالف بات. حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے سائن کرنا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنی منمانی یہ لوگ کر رہے ہیں. آپ فرمایا عمر فرمایا ہم 10 سال ہمیں امن کے ملیں گے. کتنے؟ 10 سال امن کے ملیں گے، گرو کرنے کے ملیں گے. اس امن کے اندر ہم پروپیگیٹ کریں گے، ہم گرو کریں گے، ہم پھیل جائیں گے. تو پتہ چلا اسلام کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ امن کی ہے. سر اس کے بعد ایک جملہ بس کریں، اس کے فوراً بعد کیا ہوا؟ مکہ فتح ہوا.
बिल्कुल एग्जैक्ट, जब उन्होंने खुद ही अपने पैक्ट की 2 साल में फतह मक्का हुआ, उन्होंने अपने खुद ही पैक्ट की खिलाफ वर्जी की, अल्लाह ताला ने कीड़ा पैदा किया, वो खत्म हो गया मुआहिदा। पॉइंट इज दैट कि किस चीज को हुजूर नबी करीम अलैहि सल्लम ने कंसीडर ज्यादा किया, अमन को। जी हाँ, इस्लाम ने हमेशा दिफा किया, कभी हमला नहीं किया। सही है। हजरत मैं माजरत चाहता हूँ, आयत नंबर 4 था 9 पे क्या लिखा है उसके बारे में भी बताइए। नहीं, आपने इख्तिलाफ तो किया, फिर मुझे वो सहाबी को जब उन्होंने कैद कर लिया तो मुसलमान लड़ने तैयार तो हो गए ना। आज कश्मीर जस्ट सालों साल से वहाँ कैद है। मुझे बात तो पूरी कर देने दें, मुझे बात तो पूरी आने तो दें। नहीं, वो इस चीज की मुखालफत नहीं कर रहे हैं, मुखालफत नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। आज के दौर में घर में हमारे पास मतलब सूरत तो होना ही है, हालत देखें। हमने भी इमरान खान की मुखालफत इस तरह नहीं, मैं तकरीर पे भी आता हूँ, तकरीर पे भी उनको अपनी बात पहले मुकम्मल करने दें, उसके बाद फिर बात करते मेरी हैं। राय आ जाए, आपने अपनी राय दी, मैं भी अपनी राय देना चाहता हूँ। जी प्लीज। हर एक का इख्तिलाफ राय है, लेकिन जाती नहीं बनाना चाहिए इसको। मैं इसे सिर्फ इतना अर्ज कर रहा हूँ, एक ग़ज़वा हिंद भी होना है, जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। ओके, ठीक है ना। और कश्मीर फतह होता है, आप मेरी एक जाती राय है, इससे आप इख्तिलाफ कर सकते हैं। मुझे तो ये नजर आता है कि मसला कश्मीर कभी हल नहीं होगा। अच्छा, वो यहाँ तो आजाद होगा। आप खुद कश्मीरी हैं? मैं खुद कश्मीरी इंदराबी हूँ। हम फर्स्ट क्लास श्रीनगर के सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट स्टिल वी आर हैविंग, हमारे फादर और फोरफादर्स को मिला हुआ सही है। ठीक है ना। मुझे ये नजर आता है कश्मीर जब भी होगा आजाद होगा। आई डोंट नो कि पाकिस्तान कब बनेगा, वो बनेगा भी नहीं बनेगा। क्या आप समझते हैं कि गोरा ऐसे चला गया यहाँ से, अपना एग्जिस्टेंस, अपना इंटरफेरेंस यहाँ रखने के लिए वो कोई चीज छोड़कर नहीं जाएगा? कश्मीर उनमें से एक मसला है। अच्छा राम साहब, आपसे एक चीज के बारे में पूछना है, वो है जिहाद का मामला। इस वक्त अभी जिहाद के बारे में बात की, वो दीन इस्लाम में कितने इक़साम के जिहाद हैं, और एक आम आदमी पे, एक जब रियासत में, मुस्लिम रियासत में हम रहते हैं और हमारी बाकायदा एक अस्करी ताकत मौजूद है हमारे अफवाज पाकिस्तान की शक्ल में, और उसके होते हुए क्या आम किसी एक तंजीम पे, किसी एक मुसलमान पे, एक मोमिन पे जिहाद फर्ज हो सकता है? और वो कौन सा जिहाद है, ये भी बताइए। आप एक सोसाइटी में जब आप मुल्क में रहते हैं ना, मुमलिकत का काम होता है जिहाद का फर्ज होने का ऐलान करना। ठीक है, जो सरबराह मुमलिकत है, और उसके साथ इत्तेफाक करना होता है, और उसके साथ अतियुल्लाह व अतियुर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, और जो तुम अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो, जो तुम में से साहिब अमर है, तुम्हारे अमीर है, उनकी इताअत करो, फर्ज है। तो ये वहाँ वो उसमें आते हैं लोग, ये उम्र है। एक सेकंड जरा बात सुनने दें, जो उसके हुक्म बाद है ना, मैं वो हुक्म अर्ज कर दूं। अब ये सादिक है, अमीन है, मुझे नहीं पता, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सही है। अच्छा, मियां नवाज शरीफ, उसके अब्बा का घर था, जो इसने मुझे को बुला के अपने बेटे की या बेटी की शादी में बुला लिया, सबने इसको कंडेम किया ना। मैं इसमें थोड़ा सा, अगर फहीम भाई आपकी, ठीक है ना। अच्छा, आप अब ये जो जिहाद जब आता है ना, जब अफवाज पाकिस्तान मौजूद हैं, अफवाज पाकिस्तान के साथ सारी कौम जिहाद 65 में भी कर चुकी है। सही है, इंशाल्लाह जब मौका दोबारा आएगा करेगी। बिल्कुल सही। अच्छा पवन साहब, आपने जंग के बारे में बात की, आपको क्या लगता है कि ये 1947, 1965 या 1971 है कि मतलब हमें उड़ते हुए जहाज नजर आएंगे और एक लोग जो है वो एंजॉय करेंगे, वो डॉग फाइट देख के और वो सारा कुछ? अब कुछ मैं अब खुल कर आता हूँ ना। देखें, हजरत उमर खलीफा राशिदीन, जिनका मैं मानने वाला हूँ, जी, भाई भी होंगे, मौलाना साहब भी होंगे, ठीक है। सिंपल दैट, उन्होंने जो कहा था कि मुसलमानों, जिसके कॉल और फेल में तजाद हो वो तुम्हारा हुक्मरान नहीं हो सकता। पहली चीज, जिसके कॉल और फेल में तजाद हो, तो चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो जरदारी साहब हो, चाहे वो मुसलमान नहीं हो सकता। वो नहीं, वो तुम्हारा खलीफा नहीं हो सकता ना, हुक्मरान नहीं हो सकता। तो अपना खलीफा का तारीफ तो करवाएं, कौन है? बताएं ना, आप इस वक्त बैठे हुए, आपका एक तो खलीफा होगा ना जिसके मानते होंगे आप, मुझे बंदा बताएं। इस वक्त तो खलीफा हमारा इमरान खान है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिसकी ये तकरीर की बात वो तो सही है, लेकिन आपने रद्द कर दिया सबको। अपना थोड़ी सी मुझे वजाहत करने दें ना, थोड़ी सी मैं तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने कहा कि फिर मैंने हजरत उमर की आपको बता दी ये बात है कि मैं उसको कैसे तस्लीम कर लूं जब मैं खलीफा राशिदीन का मानने वाला हूं। फिर तकरीर की बात की, तकरीर बहुत अच्छी थी, आपने उसमें वेस्ट की मिसाल दी कि वेस्ट में 8000 जानवर भी कैद कर दिए जाएं तो पूरा वेस्ट खड़ा हो जाएगा।
ایک طرف تو آپ یہ بات کر رہے ہیں, ایک طرف اس شہر کراچی کے اندر بارش پڑتی ہے, 54 لوگ کرنٹ لگنے سے مر جاتے ہیں, صحیح ہے, 54 لوگ مر جاتے ہیں, اور اس عارف نقوی کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. نہیں تو آپ پھر ویسٹ کی مثالیں نہ دیں نا, 8000 جانور. نہیں, بات میں یہ کر رہا ہوں نا کہ مطلب اپنے ملک میں مسئلہ کہ ہم باہر جائیں نا, کہ ہم نہیں جا سکتے, ہمارے ادھر بارشیں ہو رہی ہیں, نالے بند ہوئے, ایسے نہیں جا رہا. عملاً کردار بھی ہونا چاہیے نا فہیم بھائی, میرا اپنا ذاتی کردار اچھا نہیں, میں اپنے گرمان میں جھانک نہیں رہا. عارف نقوی کو میں ساتھ بٹھا کر پریس کانفرنس کر رہا ہوں. کردار کے حوالے سے واحد پولیٹیشین آپ کے ایسے آئے ہیں جو جن کا کردار جو ہے وہ باقیوں سے, مطلب کوئی کرپشن سے جو ہے نا وہ رنگا ہوا نہیں ہے. دیکھیں اگر نہیں ہے تو 15 مہینے سے یار ان کو سزائیں دو نا. آپ چین کی مثال دے رہے ہو کہ ہم 500 بندے لٹکا دیں. چین تو سزائیں موت, وائٹ کالر کرائم جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے نا چین میں کیا سزا ہے آپ کو پتہ ہے؟ سزائیں موت ہے. 400 کی ہے نا, 400 سزائیں موت ہے, سزائیں موت ہے, شاید ہوگی, مجھے کرپشن پہ سزائیں موت ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو اپنے ملک کے اندر بھی اس طرح کا قانون بنانا ہوگا نا. یہ فائلیں کھول کر بند کر دینا, 15 مہینے لوگوں کو بڑھا دینا. کورٹ نہیں منع کیا کہ جی آپ مونس کے خلاف نہیں بات کریں. دیکھیں بات میں کورٹ کی یا اس کی ایکس وائی زیڈ کی نہیں ہو رہی نا. آپ کے پاس پارلیمنٹ میں طاقت ہے, آپ آئین میں بل پاس کروائیں, اس کے بعد جو مرضی کریں. آپ کو عملاً کردار کون پاس کرے گا جن کے اوپر سب کے اوپر الزامات ہیں. دیکھیں پھر اچھا, میں تازہ ترین خبروں سے آگاہ کرنے کے لیے ہمیں وقفے کی طرف بڑھنا ہے. وقفے سے واپس آتے ہیں تو اس پہ بات کرتے ہیں. دوستو ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور ہم اپنے پروگرام میں وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے کشمیر کے حوالے سے, پاکستان انڈیا کے تعلقات کے حوالے سے, اور بھارت کے جنگی جنون کے حوالے سے. ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمایوں عثمان صاحب موجود ہیں, تجزیہ کار ہیں. ہمارے ساتھ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جناب انتخاب عالم صاحب موجود ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اسلامک اسکالر اور ریسرچر جناب سید شہریار داؤد صاحب موجود ہیں. انتخاب عالم صاحب, ہم وقفے سے پہلے آپ سے بات کر رہے تھے, اور آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں جنگ کرنی چاہیے, لڑائی کرنی چاہیے, اور لڑ کے اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کی, کشمیری بہن بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے. اچھا, کیا آپ کو نہیں لگتا, نام نہیں لے جنگ, اس طرح میں نے نہیں کہا کہ ایسے نہیں کہا, وہ ہمارے صاحب نے ایسے کہا. ہاں نہیں, براہ راست جنگ نہیں, میں نے تو فضائے بدر پیدا کرنے کی بات کی ہے صرف. اچھا, کہ ہمارے جو ہم دباؤ کا ہمیشہ شکار رہے ہیں, مجاہدین کا راستہ ہم نے روکا ہے. جو پہلے آپ دیکھیں پاکستان یعنی بھارت دباؤ میں تھا جب یہ جاتے تھے لڑنے کے لیے مجاہدین, تو انہوں نے خود باڑ لگا کے راستے بند کر دیے. ٹھیک ہے نا. ابھی جو ہے وہ حافظ سعید کو جو ہے انہوں نے ان کے کہنے پہ اس طرح کئی لوگوں کو انہوں نے پیچھے دھکیلا. حضرت حافظ سعید کے فنڈز کو ریلیز کیا یو این او نے, پھر بھارت دوبارہ. بس کئی جگہوں پہ پاکستان دباؤ کا شکار رہا ہے, اور نقصان پاکستان کو. بمبئی کے معاملہ ہوا حملے کا, اس میں پاکستان دباؤ کا شکار رہا ہے. تو آپ کو تھوڑا سا ایگریسو ہونا چاہیے, لائن آف کنٹرول کے اوپر تھوڑا سا ایگریشن ہونا چاہیے کئی جگہوں پر. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اللہ پہ یقین کرنا چاہیے کہ ہم کچھ کام کریں گے, اللہ خود مدد کرے گا. دیکھیں نا, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ان کے ڈرامہ کوئی نیا آیا ہے, اس میں بھی میں نے سنا ہے کہ وہ, جی ہاں, میں کہہ رہا ہوں کہ بارڈ آف بلڈ ایک نئی سیریز آئی ہے, اس جذبے کا فائدہ اٹھائیں. ابھی مجھ سے میرے بارے میں بات کی کہ عمران خان نے اچھی تقریر کی, آپ اس کی حمایت نہیں کرتے. میں نے کہا میں کہتا ہوں کہ عمران خان نے اس وقت جو تقریر کر کے صرف کشمیر کے موقف کی بات نہیں کر رہا, اس سے زیادہ جو انہوں نے بات کی وہ مجھے بہت اچھی لگی, کہ برہنہ ہونا جو ہے وہ تمہیں ہیومن رائٹس نظر آتی ہیں, اور جو برقع پہن لے کہ وہ کیا غلط ہو گیا. 80 لاکھ یہودیوں کے اوپر اگر یہ معاملہ ہوتا تو پوری دنیا کھڑی ہو جاتی. آج وہ کیونکہ مسلمان ہے اس لیے ہو رہا ہے. اس نے اس تقریر کے ذریعے مسلمانوں کو زبان دی ہے, اس نے جو ہے کشمیر کے لوگوں کو, پاکستان کے لوگوں کو ہمت حوصلہ دیا ہے. سب سے بڑی بات یہ مغرب کو, سر یہ آج کی خبر ہے, ایک چھوٹی سی خبر میں ایڈ کر دوں, یہ مہاتیر محمد صاحب کے حوالے, ہاں, اپنی بات پر قائم ہوں, کشمیریوں کی آواز بنوں گا, یہ مہاتیر محمد کہہ رہے ہیں, ملیشیا کے وزیر اعظم. تو مطلب آپ دیکھیں کہ مختلف عالمی سطح پہ آپ کو مختلف جگہوں سے حمایت ملنا شروع ہوئی ہے. یہ ہم نے اپنے لیے حمایت کیا کرنی ہے اکٹھے کر کے, یہ کشمیریوں کے لیے حمایت ہے. میں اس کے اوپر خبر پڑھیں کہ 6 نمبر ٹویٹر میں اس وقت عمران خان کا ہے. جی ہاں, جی عمران خان کا, اسی طرح ایک تھنک ٹینک نے اس کو جو ہے خطاب دیا ہے, بلا شبہ ایک لیڈر ہے ہمارا. جس طرح اس نے گفتگو کی ہے, واقعی جس طرح کی تقریر کی ہے, لوگ کہتے ہیں پہلے بھی تقریر کی, پہلے تقریر میں اس تقریر میں بڑا فرق تھا. یہاں ایمان نظر آیا, یہاں مسلمانوں کو موقف نظر آیا, یہاں اسلامی فوبیا کا اس نے مقابلہ کیا ہے. اچھا اوکے ٹھیک ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ ایک جنگ جو ہے وہ آلریڈی ہماری چل ہی رہی ہے,
بھارت کے ساتھ؟ صرف وہ جنگی جہازوں کی اور گولوں کی اور گولیوں کی آوازیں، کیا وہ جنگ ہے؟ یا اس وقت جو ایک جو نیٹ ورک بنے ہوئے ہم سارے سوشل میڈیا پہ، انٹرنیٹ پہ ایک جنگ جاری ہے؟ آپ باقی جو پوری عالمی قوتیں ہیں ان کے سامنے جہاں جہاں ایک سارے ایک پلیٹ فارم پہ وہاں پہ ایک جنگ کا ماحول ہے، لائن آف کنٹرول پہ اس وقت جنگ کا ایک عالم ہے. ہمیں آلریڈی ہم ایک جنگ کی حالت میں ہیں، اس کے باوجود جو وہ لوگ حمایت کرتے ہیں کہ نہیں ایک پورے وہ گولہ بازی ہونی چاہیے، گولہ باری ہونی چاہیے اور ایک باقاعدہ جنگ لگنی چاہیے، انڈیا کا اس کے حلق سے جا کے نکال لینا چاہیے. اب حالات وہ نہیں ہے جو کبھی آج سے ایک صدی پہلے ہوا کرتے تھے، 50 سال پہلے ہوا کرتے تھے. حالات نہیں ہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پیٹرول کی قیمت دیکھیں آپ اپنے ملک میں، ڈالر کی قیمت دیکھیں، برے حال ہو گئے. فرشتے نے آگے مدد کرنی، ساڑھی مدد کریں، ہم لوگ بھی مدد کریں گے فرشتے آگے. اب ایک طرف اپنے آپ کو اس وقت ہمیں ہمارے صاحب خاص طور پہ اس وقت بات کرتے ہوئے ہمیں مسلمان یاد آ جاتا ہے. بھائی جان میں ایک آخری پوائنٹ کہنا چاہوں، دیکھیں میں معذرت چاہتا ہوں، ایک آخری پوائنٹ کہنا. دیکھیں اس وقت طالبان سے امریکہ نے مذاکرات کیے، اس بات کو جیتا کون مجھے بتائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ مجھے بتائیں ان دونوں میں سے جیتا کون، فائدہ کس کا ہو؟ طالبان جیت، یہ جیت ہوتی ہے، کھنڈر بنے ہوئے ان کے کوئی ملک ایشو کے. نہیں، وہ یاد کر رہے ہیں اللہ کے نام. اب مطلب یہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ تم اسلحہ اٹھانے والے کامیاب ہیں. آج 42 ملکوں کی فوج اگر وہاں پہ گھٹنے ٹیک گئی ہے، 42 ملکوں کی فوج ہے. یار آپ یہ دیکھیں ان کی ہمت کو سلام. آپ چاہتے ہیں، آپ ایمانداری سے مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستانی جو ہیں یا پاکستان جو ہے افغانستان بن جائے؟ آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس جیت کے بعد ہم لوگ پاکستان بنے ہوں. آج افغانستان نہیں بنے ہوئے کیا؟ آج میرے نہیں، الحمدللہ نہیں بنے ہوئے، شکر الحمدللہ نہیں بنے ہوئے. میں ایک منٹ آتا ہوں بھائی جان، اب تھوڑا سا مجھے بولنے دیجیے گا. بالکل حق اور سچ کی بات کرنے دیجیے. آج ایک ماں کی گود میں 10 سال کا بچہ دم توڑ دیتا ہے، کتے کی کاٹنے کی ویکسینیشن اس کو نہیں لگتی. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے ہے. ایک 12 سال کی بچی کی زیادتی کی جاتی ان لاڑکانہ کے اندر، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. اسی کے ماں باپ کے خلاف آپ قتل کا، ڈکیتی کا اور چوری کا مقدمہ درج کروا دیتے ہیں. 3-3, 4-4 سال کے بچوں کی آپ کی قصور کے اندر لاشیں ملتی ہیں زیادتی کے بعد، ان کو مار کر کاٹ کر حصے کر کر پھینک دیا جاتا ہے. یار کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہاں جنگ کریں نا. نہیں دیکھیں، کرنی پڑے گی. یہاں جنگ کریں، ہر جگہ نکل جائیں آپ، یہاں جنگ کریں. آپ ہندوستان کی بات کریں نا، آپ صرف کشمیر کو بٹا رہے ہیں. اب ہندوستان کے اندر چلے جائیں. میرے مسلمان جو بھائی وہاں رہتے ہیں، کیا ان کو گائیں کھانے پہ آپ نہیں دیکھ رہے کیسی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے؟ بہنوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، لوگوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. پورے مسلمانوں کو ادھر کاٹا پیٹا جا رہا ہے. وہ RRS کا جو نظریہ ہے مودی کا، وہ انتہا کو پہنچ گیا. آپ نے حکمت عملی طے کرنی ہے. آج کشمیر کی بات نہیں ہے. بھائی تو کہتے ہیں کشمیر آزاد ہی نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں کشمیر نہیں بلکہ ہندوستان کے اندر سے بہت سارے مسلمان اب کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہ مسلمانوں کی ایک ایسی فورس بن کر افغانستان نکلے گا، اس محاذ سے نکلے گا انشاءاللہ. اور مجھے امید ہے کہ وہاں پر جو بسنے والے مسلمان ہیں، جو حق اور سچ پر ہیں، جو میں ان کی بات نہیں کر رہا جو یہود اور انصار کے ایجنٹ ہیں، یہ جو آپ کی جنوب ہند کی غزوہ کی جو لڑائیاں ہیں جس کا میرا دین ذکر کر رہا ہے، افغانستان کی فوج جو وہ بنی ہوئی اسلام اور اس کی دفاع کے لیے یہ جائیں گے ہندوستان کے اندر. ہندوستان اگر کسی غلط فہمی میں ہے تو یہ طالبان ہندوستان میں بھی جائیں گے اور ان مسلمانوں کی مدد کریں گے، اور یہ لڑائی بہت بڑھے گی آگے چل کر. میں سمجھتا ہوں، میرا ایمان ہے، اور وہاں سارے مسلمانوں کو آزادی ملے گی اور ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور وہ پاش پاش ہو جائے گا. پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ نہ صرف اپنی انٹرنل پالیسیوں کو درست کرے، دین کی طرف لے کے جائے. آپ نے 6ٹھی کلاس کے اندر جو لیسنز آپ پہلے پڑھاتے تھے بچوں کو، جغرافی کے، تاریخ کے، آج آپ نے مٹا دیے. اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے نا، رب المسلمین نہیں ہے، میرا ماننا ہے. ٹھیک ہے، میں یہ بھی کہتا ہوں. سر جی دیکھیں بات سنیں، میں بالکل انکار نہیں کر رہا. میں معافی چاہتا ہوں، میں اس کرسی پہ بیٹھ کے اپنی ذاتی رائے دینا بنتی تو نہیں، مگر اس میں صرف گفتگو ہو رہی ہے ہماری. ایک بڑا لائٹ سائڈ ڈرائنگ روم ٹائپ کا ایک شو ہے جس کی وجہ سے میں دیکھیں، جہاد ایک بہت افضل ایک مقام ہے کسی بھی مسلمان کے لیے، مومن کے لیے. علامہ صاحب جو ہے اس حوالے سے وہ مزید بات کریں گے. سر جی، جہاد کو پہلے اس ٹرم کو پیسے لے کے آپ نے جہاد جو ہے وہ پورا اپنا رشیا کے لیے کیا، سن لیں ٹھیک ہے. پھر پیسے لے کے آپ نے ٹرین کر کے آپ نے انڈیا کی طرف جہاد ہوا. اب انڈیا پیسے دے کے پاکستان میں حملے کروا رہا ہے. آپ جو ایک ٹائٹل یوز ہو رہا ہے نا، جو مس یوز ہو رہی ہے ٹھیک ہے، اس کو انہوں نے اگر سلیبس سے نکال کے سائڈ پہ کر دیا ہے تو اس کا مطلب دین سے تو نہیں نکال دیا. مطلب دین آپ کے گھر میں بھی تو ایک تربیت ہے نا ریلیجن کی، وہاں بھی تو پریکٹس ہوتا ہے. اب آپ اخلاقی اقدار کے بارے میں بتائیں، آپ اور چیزوں کو بتائیں. نیشن قوم کو اس وقت اور اس قدر اور چیزوں کی تربیت کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ ہم ایک پوری نیشن میں بہتری لے کے آ سکتے ہیں. آپ اس وقت مسلمان ریاست کی بات کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کسی مسلمان
جہاں مسلمان اکثریت میں ہو, ہر طرف آپ کو مسلمان ملے, وہاں لوگ بھوک سے فٹ پاتھ پہ پڑے ہوں, مائیں اپنے بچوں کو فٹ پاتھ پہ لے کے سو رہی ہوں. مطلب آپ یہ مسلمان ریاست آپ اس کو کہہ رہے ہیں؟ ہمیں تو اور چیزوں پہ بہتری کرنے کی ضرورت ہے. آپ سارا کچھ چھوڑ کے اس وقت جو ہے وہ فرشتوں کی آمد اور جہاد اور لڑائی جو ہے وہ لے کے بیٹھ فہیم بھائی جو آپ نے ساری باتیں کی ہیں نا, دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کردار کی کمی ہے, کردار کی کمی ہے. اگر مس یوز ہوتی رہی ہے جہاد, آپ نے اپنے پیسوں کے لیے, مفاد کے لیے مس یوز کیا نا, اللہ اور اس کے دین کو آپ نے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا نا, آپ نے اس طرح استعمال نہیں کیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے اندر سکھایا ہے, جس طرح ہمیں تعلیم دی ہے. اگر کوئی اس سے منکر ہو رہا ہے یا اس کو مس یوز کر رہا ہے تو اس کا اپنا اعمال ہے, اس کا اپنا کردار ہے, اس نے اپنی قبر میں جا کر اللہ کو اپنا حساب دینا نا, میں نے اپنا حساب دینا ہے. میں بات کر رہا ہوں حق اور سچ کی. دیکھیں زیادتیاں پورے پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں. کیا آپ نے 14 مہینے کے اندر, آپ جس بہت اچھی آپ کہتے ہیں, میں ہر لحاظ سے ایگریڈ ہوں کہ چلیں حکومت بہت اچھی ہوگی, کیا 14 مہینے میں کسی ادارے میں کرپشن ختم ہو گئی پاکستان میں؟ آپ اپنے اداروں کو تو ٹھیک کریں. ادارے کیسے ٹھیک ہوں گے؟ ادارے اسی وقت ٹھیک ہوں گے. دیکھیں سود آپ نے 8% سے 13% پہ لے گئے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سود کھلی مجھ سے لڑائی ہے. میرا رب العالمین کہتا ہے کہ سود کا نظام کھلی مجھ سے لڑائی ہے. یہ حکومت 8% سے 13% پہ لے گئی. کیسے نہیں یہ چیزیں؟ اچھا 8% پہ ہو تو لڑائی کم ہے, 13 پہ زیادہ. اس کو ختم, یہ تو مدینہ ریاست کی بات کر رہا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں جس نے بھی لگایا نا اس نے تو کھلی لڑائی اللہ سے کی ہے نا یار. میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں, وہ مس کانسیپٹ آپ نے لیا, اس کا میرا مطلب میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ ایک برس سے جو کشمیری عوام جو ہے لڑ رہی ہے, پتھروں سے لڑ رہی ہے, زبان سے لڑ رہی ہے, یعنی اس کے مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اور جنہوں نے دہشت یا بم استعمال کیے, دہشت گردی ان معنوں میں کی, اس سے مذاکرات امریکہ کر رہا ہے. مطلب یہ کہ کشمیریوں کو کیا پھر ایسے ہی ظلم کرنے کے بعد پھر مجبور کیا جاتا ہے کہ تم بھی اسلحہ اٹھاؤ, تم بھی وہی کام کرو جو دوسروں نے کام کیا. میں کہنا چاہ رہا ہوں اگر امن سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا, مغرب کو سمجھنا چاہیے, پھر یہی سے دہشت گرد نکلیں گے. ہاں ٹھیک ہے, آپ کی بات صحیح ہے, مگر کم از کم ہمیں تعین کرنا پڑے گا کہ اوکے بس اب اوور ہو گیا, یا اگر ہمارے پاس ایک ہوپ ہے تو پھر ہمیں آخری حد تک ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. ہمارے صاحب ایک وقفہ لینے نے مجھے, وقفے سے واپس آتے ہیں تو ہمیں سید شہریار داؤد صاحب کی جو قیمتی رائے ہے وہ اس حوالے سے وہ شامل کرنی ہے. کہیں مت جائیے دوستو, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. اور اب میں آپ سے ذرا اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان جب سے اقتدار میں آئے ہیں, انہوں نے آتے ساتھ مذاکرات کی بات کی. مذاکرات کے بہت بڑے حامی دیکھا ہم نے, اور جو پہلے پچھلی حکومتوں میں بھی شاید اتنی شدت سے کوئی مذاکرات نہیں کرنا چاہتا تھا, مگر وزیر اعظم صاحب نے وہ مذاکرات کے بارے میں اپنا پورا انٹرسٹ شو کیا. مگر جو جن کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں ان کو ایک جنگ کرنے کا جنون ہے. وہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان سے ڈرتے ہیں, یا ہم اگر امن کی بات کر رہے ہیں, لڑائی نہیں کرنا چاہ رہے تو شاید ہم ان سے طاقت میں کم ہیں. آپ اس حوالے کو کیسے دیکھتے ہیں, اور یہ اس کا جنگی جنون ہے وہ یہ کس طرح بند ہو سکتا ہے, یا اس کو انڈیا جو کرتا ہے اسے کرنے دیں, اپنی ہمیں ڈائریکشن جو ہے وہ کیسے کرنی ہے؟ عوام اس وقت دو حصوں میں بٹ چکی ہے, دو قسم کی سوچوں میں بٹ چکی ہے. ایک سوچ یہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں جنگ جو ہے وہ کسی چیز کا حل نہیں ہے, آج تک جنگ کر کے کوئی فائدہ نہیں لے کے جا سکا. یہ پہلا دور نہیں ہے کہ آپ کے پاس فوج ہوتی تھی تو آپ چڑھائی کر کے جگہ پہ قابض ہو جاتے تھے. آج وہ دور نہیں ہے, آج پوری دنیا کو آپ کو جواب دینا ہوتا ہے, آپ کے دنیا کے ساتھ ہوتے ہیں. اور دوسرا طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو جنگ کرنی ہے, آپ نکلیں, یہ فوجی اتنے کس لیے رکھے ہوئے ہیں, فوج کس لیے, آپ بارڈر پہ پہنچے, یہ جو میزائل ہیں یہ کس لیے, ہم نے ان سے پھلجڑیاں تو نہیں چلانی ہیں, یہ ان کو جو ہے نا وہ انڈیا پہ مارا جائے, پھینکا جائے اور کشمیر لے لیا جائے. مطلب یہ دو الگ قسم کی جو سوچیں ہیں سوسائٹی میں, ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ذرا اس حوالے سے تفصیل. یاد ہوگا آپ کو کہ کسی دور میں پاکستان ناقابل شکست تھا ہاکی کے میدان میں. جی ہاں بالکل تھا. پھر کیا ہوا, وہ سارے بیٹھ گئے یورپین کہ یار پاکستان تو ہارتا ہی نہیں ہے, ان کے پاس حسن سردار ہے, ان کے پاس سمیع اللہ, کلیم اللہ, فلاں فلاں فلاں, یہ تو ہارتے ہی نہیں. ایک کے بعد ایک صفدر عباس آ گیا تو کبھی کوئی آ گیا, یار کریں تو کیا کریں. انہوں نے پھر ایک ٹیکنیک نکالی کہ یار ہم ان کو ٹیکنیکلی ڈیفیٹ کریں گے, ہم رولز اینڈ ریگولیشنز اپنے لے آئیں گے, ہم رولز اینڈ ریگولیشنز اپنے یہاں لا کر اپلائی کر دیں گے. ایک ہاف ٹائم ہوتا تھا, 4 ہاف ٹائم کر دیں گے. کرتے کرتے سب سے اہم چیز جو آئی وہ آئی فزیکل فٹنس. ہمارے جو پاکستانی کھلاڑی تھے نا وہ ہوتے تو بالکل کانگڑی سے تھے, لیکن اچھا خاصے فٹنس
थे ऑस्ट्रोटर्फ भी। तो ऑस्ट्रोटर्फ ले आए, इसे थकता ज्यादा था। हमारे यहाँ ट्रेनिंग कम होती थी, जज्बे से ज्यादा खेला जाता था। उन्होंने ऐसे रूल एंड रेगुलेशन लाए। अब क्या हुआ गया, पाकिस्तान के पास हॉकी का तो कोई वो नहीं है, बल्कि अब उसको किसी टूर्नामेंट के लिए क्वालिफायर खेलना पड़ता है। जी हाँ, क्वालिफाई करना भी मुश्किल हो अब जाता है आप आए, कभी-कभी। इस्लाम ने हमें कुछ उसूल दिए, ज़वाबित दिए। हाँ जी, आप बात करें अमन का, हमारा दीन है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अमन से बात करनी पड़ेगी, लेकिन जहां कोई मामू बनेगा तो फिर उसका चाचा बनना पड़ेगा। जिसने आपके खिलाफ असलहा उठाया, आपको अपना डिफेंस करना है और बड़े एहसान अंदाज से करना है और एग्रेसिव होके करना है। बिल्कुल सही है। अब जो ये आपने कहा कि जी दो राय हैं कि जो उसके ऊपर जंगी जुनून है, एक तो ये, तो उसको अच्छी तरह याद होना चाहिए कि हमारे DGISPR ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था, वी विल सरप्राइज यू एंड वी गेव यू सरप्राइज, नॉट सरप्राइज, सरप्राइजेस। दो जहाज गिराए, एक का तो पता चल गया, दूसरा आपको भी पता वो किसका है, वो दुनिया में डिक्लेयर ही नहीं हो रहा है। ठीक है। सेकंड बात यह कि हमारे यहाँ जो दो राय पाई जाती है कि यार क्या करें, उसकी सबसे बड़ी हमारी जो कम या कम वो है, कम इल्मी मैं कहूँगा, या हमारे यहाँ 1 पॉइंट एजेंडा पर नहीं आ रहे। मैं भी थोड़ी देर पहले ये अर्ज कर रहा था, हमें सबको मिलकर, स्पेशली द रिलीजियस लीडर्स जो भी हैं, मैं इसमें मौलाना फजलुर रहमान को नहीं लाऊंगा, प्लीज उनका नाम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि वो मैं उसको रिलीजियस लीडर मानता भी नहीं, वो सियासतदान है और आप लोगों को सबको पता है उसका कैरेक्टर क्या है। जी सही। मैं सिर्फ ये बात करूंगा, जो अहले मिंबर हैं, जो खतीब हजरात हैं, जो किसी भी मसलक के हैं, शिया है, सुन्नी है, वाबी है, बरेली है, कोई भी है, इन सबको आकर के 1 पॉइंट एजेंडा पर अपना मसलक छोड़ो मत, किसी का मसलक छोड़ो मत, आकर के वतन के ऊपर बात करें। आप अपने मिंबर से हुब्बुल वतनी का जज्बा बेदार करें। उस हुब्बुल वतनी का जज्बा कि अपने वतन से मोहब्बत होगी तो आपकी बका होगी, अगर अपने वतन से मोहब्बत नहीं होगी आपकी बका नहीं होगी। ठीक है ना। इसीलिए मैं मेरी बात को जो शायद गलत चला गया, किसी ने लिया, मैं जिहाद की खिलाफ बात नहीं कर रहा, जिहाद हमारे दीन का हिस्सा है। सर अफजल जिहाद कौन सा है? अफजल जिहाद सरकार ने फरमाया जिहाद से वापसी पर हम जिहाद असगर से यानी छोटे जिहाद से जिहाद अकबर की तरफ जा रहे हैं। साहबा ने कहा या रसूल हमारे हाथों पे तेनियत पे जान थी, ये छोटा जिहाद था, फिर बड़ा जिहाद क्या है? फरमाया अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया सैयद शहजाद दाऊद साहब, आप तशरीफ लाए। इंतखाब आलम साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। और दोस्तों एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। वक्फे के बाद हम कुछ मेहमान हमारे साथ और भी स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे तारुफ भी करवाना है आपका। एक बड़ा ज़बरदस्त एक टैलेंटेड नौजवान हमारे प्रोग्राम, नौजवान ना बस ये प्रोग्राम वक्फे से वापस आते हैं तो फिर आपको पता चलेगा, तो कहीं मत जाइए। अब तक देखते वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और ये प्रोग्राम के हम उस हिस्से में इस वक्त दाखिल हो रहे हैं जहां हम आपको कुछ बहुत ही अहम और कुछ बहुत ही टैलेंटेड मेहमानों के साथ मिलवाने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आर्ट के हवाले से हमारी मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है। इस पाकिस्तान की इस धरती ने, इस मट्टी ने ऐसे ऐसे फ़नकारों को पैदा किया है कि जिन्होंने अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, अपने घर वालों का नाम, अपने ख़ानदान का नाम और सबसे बढ़ के इस मुल्क का, वतन अज़ीज़ का नाम जो वो रोशन किया है। आज मेरे साथ जो स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं, इनका ताल्लुक़ है म्यूज़िक इंडस्ट्री से। आप जानते हैं कि पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री उसे जैसे सांप ही सूंघ गया हो, मगर जो फ़नकार हैं, जो नए जो म्यूजिशियंस हैं, जो सिंगर्स हैं, उनकी वो आज भी उसी तरह ही पैदा हो रहे हैं और ऐसी कमाल की आवाज़ों के साथ, एक डिफरेंट आइडियाज़ के साथ वो अपना नाम रोशन कर रहे हैं और काम किए जा रहे हैं। इस चीज़ को जानने के बावजूद कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री में यहाँ पे वो स्कोप आगे नहीं रह गया, अब वो सिंगर्स के लिए ये मतलब इतनी आसानियां नहीं है जो पहले हुआ करती थी, कॉन्सर्ट्स और बिजनेस सारा कुछ, मगर पैशन आज भी वही है। आज मेरे साथ स्टूडियो में एक ऐसा बच्चा मौजूद है, 8 साल का एक रैपर मौजूद है जो रैप म्यूज़िक से जिसका ताल्लुक़ है और उसने एक म्यूज़िक वीडियो उस बच्चे की पूरी दुनिया में
دیکھی جا رہی ہے اور بہت بڑی تعداد میں اسے سوشل میڈیا پہ تسلیم کیا گیا ہے, اسے قبول کیا گیا ہے اور اسے پسند کیا گیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ایک 8 سال کے ریپر وقاص بلوچ. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی ہم ٹھیک ہیں, آپ کیسے ٹھیک ہیں؟ ہم بھی ٹھیک ہیں. آپ کا نام 1000 کیوں ہے؟ جی نام بھائی نے رکھا, بھائی کو اچھا لگا. پہلے بھائی اپنا نام 1000 رکھ رہے تھے تو ان کا نام پکا ہو گیا آصف پھر بالی. بھائی نے اپنا نام 100 رکھ لیا ہوگا. نہیں, آصف بالی ہے بھائی کا نام. پھر بھائی نے سوچا کیوں نہ آصف بالی بھائی ہے آپ کا؟ جی آصف بالی سے بھی ملاقات کروا دیں دوستوں کی. جی اوکے. ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں یہ آصف بالی ہیں, یہ بھی ریپر ہیں اور یہ بھی اسی گانے کا حصہ بھی ہیں. ابھی ایک حال ہی میں جس میوزک ویڈیو کو میں بات کر رہا ہوں اس کا نام ہے کاکے, اور یہ کراچی کو ریپرزینٹ کیا ہے انہوں نے. ایک کافی آج کل وائرل ویڈیو بھی ہے. اور ہمارے ساتھ آصف بالی بھی موجود ہیں. آصف بالی, ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, آپ سنیں خیریت ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. میں آپ بتاتا چلوں کہ میرے یہ دونوں مہمانوں کا تعلق جو ہے وہ لیاری سے ہے. لیاری پاکستان کا اور کراچی کا ایک ایسا علاقہ ہے جسے سہولیات کے بنیادی سہولیات کے اعتبار سے کافی نظر انداز کیا گیا ہے. اور ایسے علاقے سے یہ جب لوگ نکلتے ہیں آتے ہیں تو اپنے اس علاقے کا بھی نام روشن کرتے ہیں اور اپنا ٹیلنٹ جو ہے وہ بھی, یہ صرف ٹیلنٹ کی وجہ سے ہی آپ اپنے آپ کو پوری دنیا کے سامنے لے کے آ سکتے ہیں. اچھا آصف بالی, آپ ان کے بڑے بھائی ہیں 1000 کے, جی. تو پہلے آپ اپنا نام 1000 رکھ رہے تھے؟ وہ ایسے تھا کہ یہ نام تھوڑا اسٹائلش بھی تھا اور میرے کو پسند بھی تھا. اچھا. اور اصل میں یہ ایسے نام میں نے چوائس کیا کہ میں نے دیکھا کہ ایک دن 1000 کا نوٹ تھا میرے ہاتھ میں, تو اسے غور سے دیکھ رہا تھا کافی ٹائم پہلے. تو اسے غور سے دیکھا جا رہا تھا میں, تو میرے کو پسند آیا. میں نے اس کے اوپر لکھا ہوا تھا نا اوپر 1000, تو میں نے خالی 1 کو ہٹا دی, میں نے خالی 1000 کو دیکھا. تو انگلش ریپرز ہیں کافی جو باہر ملکوں میں, ان کے عجیب عجیب نام ہیں, 50 سینٹ, سنوپ ڈاگ, ٹوپاک, ایسے. تو میں نے سوچا کہ یار یہ نام ڈیفرنٹ ہے سب سے. 1000. اچھا 1000. تو آپ نے چھوٹا بھائی آپ کا یہ, تو آپ نے کہا کہ یہ میں اسے تحفتاً یہ نام دیتا ہوں. یہ تحفہ دینے ایسے کہ میں نے اس کو نہیں دیتا پہلے. اصل میں میرا نام جو ہے نا وہ جم گیا تھا, میرے کو پکا ہو گیا تھا. جتنے میرے کو لوگ جانتے تھے وہ آصف بالی کے نام سے, تو میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ نام پھر خراب ہو جائے. صحیح ہے, تو اس لیے اس کو یہ نام دے دیا. بالکل صحیح. کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ جی 4 کلاس میں. 4 کلاس میں پڑھتے ہو, تو سب سارے کہتے ہوں کہ 1000 گانا سنا, ایسا کہتے ہیں؟ جی سب کہتے ہیں. تو پھر سناتے ہو سب کو؟ ایک بار سناتا ہوں, تو اسکول جب بھی سنتے ہیں, ہر ٹائم سنتے رہتے ہیں. ہر ٹائم کہتے رہتے ہیں, تو پھر کہتے ہو کہ نہیں بھائی میں جب میرا دل کرے گا تب سناؤں گا. اچھا بھائی, آپ لوگوں سے مجھے مل کے بہت اچھا لگا ہے اور بڑے آپ ٹیلنٹڈ ماشاءاللہ بچے ہیں. ہم لوگوں نے آپ کو اپنے پروگرام میں صرف دعوت اس لیے دی ہے کہ آپ کو اپریشیٹ کیا جا سکے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ کو وقتی طور پہ اس کے اگر فرض کریں کہ کوئی پروفیشنلی کوئی اگر آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتے ہوئے نظر نہیں بھی آئے گا تو آپ نے رکنا نہیں ہے. آپ پاکستان کی شان ہیں اور آپ نے اسی طرح کام کرتے رہنا ہے اور پاکستان کا نام روشن کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کا نام روشن کرنا ہے. آپ کا یہ جو گانا ہے کاکے, میں چاہوں گا کہ آپ یہ گانا جو ہے یہ گانا سنائیں ہمارے دوستوں کو بھی, اور آپ بھی یوٹیوب پہ جا کے آپ سرچ کیجئے گا KAKY, ہے نا, یہی ہے نا نام رکھا ہوا آپ نے؟ تو کاکے آپ وہ دیکھیے. یہ بچہ جو ہے اسی کی ویڈیو آپ کو نظر آئے گی. اب ان کی آواز میں ہم یہ گانا سنیں گے اور اسی کے ساتھ ہی آپ دوستوں سے ہم اجازت بھی چاہتے ہیں. اپنا آپ بہت رکھیں, دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. آپ سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.